إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 18 اکتوبر 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 147 میں ہم سورہ یونس کا آغاز کریں گے. سورہ التوبہ پر قرآن پاک کی دوسری منزل بھی مکمل ہوئی اور سورۃ التوبہ کی کمپلیشن تو ہوئی. اس کے بعد تیسری منزل کا آغاز سورہ یونس سے ہوا جو قرآن پاک میں 10 نمبر پر ہے سورت. یہ اب مسلسل 14 صورتیں مکی صورتیں ہیں، تقریباً 7 پارے ٹل سورت المؤمنون تک، جو پارہ نمبر 18 میں آئے گی. تو حجم کے اعتبار سے مکی قرآن پورے قرآن کا 2/3 حصہ ہے. 1/3 مدنی قرآن ہے اور 2/3 مکی قرآن ہے. اور مکی قرآن میں بھی جو حجم کے اعتبار سے سب سے زیادہ حصہ ہے وہ یہی ہے جو اب شروع ہونے جا رہا ہے تیسری منزل میں، سورہ یونس سے لے کر سورۃ المؤمنون تک. مسلسل 14 صورتیں، تقریباً 7 پارے. بھائیو، سورہ یونس کا مرکزی ٹاپک ہے تذکیر بآلاء اللہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فکر دلائی ہے، انسانوں کو اپنی طرف مائل کیا ہے، ان کو تذکیر کی ہے، نصیحت کی ہے. تو اسے کہا جاتا ہے التذکیر بآلاء اللہ. اور ساتھ ہی کچھ حصہ اس میں التذکیر بایام اللہ بھی آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دنوں کو یاد کروا کے قیامت کے دن کا ڈر سنایا گیا. وہ بڑے بڑے دن وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے، جیسا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام ہلاک کی گئی جب انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا. فرعون بھی ساتھ ڈبو دیا گیا. تو 10 محرم کا دن تھا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اسی طریقے سے قوم نوح کی تباہی کا دن، قوم ہود کی تباہی کا دن، اور باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں کے تباہی کے دن جو ہیں وہ ہیں ایام اللہ، اللہ کے فیصلوں کے بڑے بڑے دن. اس کو کہا جاتا ہے التذکیر بایام اللہ. بیسیکلی 9 مارچ 2013 کو جب قرآن کلاس نمبر 94 تھی تو سورۃ الانعام شروع ہوئی تھی. اس کے تعارف میں نے یہ 5 کیٹیگریز بتائی تھی کہ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی المتوفی 1176 ہجری رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کی بہت بڑی ڈسکوری ہے قرآن پاک سے کہ انہوں نے قرآن پاک پر تفکر کر کے یہ رزلٹ نکالا اور انہوں نے پھر پوری کتاب لکھی جو بمشکل 100 صفحوں پر مشتمل ہے، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، جو ہمارے ایم اے اسلامیات کے کورسز وغیرہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے. عرب و عجم میں اس کے ساتھ کی کتاب کسی اور شخص نے نہیں اس امت میں لکھی. بہت زبردست کتاب ہے. تو اس کتاب میں انہوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا. یہ بہت بڑی ان کی ڈسکوری تھی قرآن پاک کی اسٹڈی کرنے کے بعد کہ قرآن پاک کی آیات مینلی 5 کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں.
یعنی قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھائیں گے تو ان 5 کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں وہ آئے گی. پہلی کیٹیگری انہوں نے بتائی علم الاحکام، یعنی قرآن جو ہے اس کے اندر جو آیات آئیں گی وہ احکام سے متعلق ہوں گی، نماز سے متعلق، حج کے احکام اور اسی طریقے سے حلال اور حرام کا فرق، یہ ساری ڈیٹیل کتاب الاحکام جو علم الاحکام. دوسری کیٹیگری انہوں نے بتائی علم المخاصمہ. علم المخاصمہ وہ علم ہے جس کے ذریعے منکرین کے دلائل کا علمی رد کیا جاتا ہے. تو قرآن پاک میں ایک پوری ٹاپک جو ہے وہ مین ٹاپک وہ علم المخاصمہ سے ریلیٹڈ ہے. یہود و نصارہ کے، مشرکین کے، اسی طریقے سے منکرین خدا جو دہریہ ہیں، ایتھیسٹ، ان کے دلائل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجزیہ کیا ہے. اسی طریقے سے تیسری کیٹیگری ہے التذکیر بالموت، یعنی موت کے ذریعے، دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کے ذریعے اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کی طرف توجہ دلا کر انسانیت کو ہدایت کی طرف مائل کرنا، یہ تیسری کیٹیگری. اور چوتھی کیٹیگری التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی پیدائش، اس کے علاوہ جتنی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو گنوا کر اللہ تعالیٰ یہ انسانوں کو بتاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا مقصد ہے، تمہاری بھی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور ففتھ کیٹیگری ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بڑے بڑے دن، بڑے بڑے فیصلوں کے دن، جن میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو اپنے پیغمبروں علیہم السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. کسی کو چنگھاڑ نے آ پکڑا تو کسی کو سمندر میں غرق کر دیا گیا، کسی پر پتھروں کی بارش کی گئی. تو یہ ہے التذکیر بایام اللہ. بل میں نے وہ جو بھائی ہمارے فیس بک کا اکاؤنٹ چلاتے ہیں، ان کو وہ کلپ میں نے تقریباً 12-13 منٹ کا بھیجا ہے کہ فیس بک پہ چڑھا دیں. یہ قرآن پاک کی یہ جو خدمت ہے شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفیٰ 1176 ہجری کی، اور اس میں نے پھر بتایا کہ ان کی زندگی میں مختلف فیزز آئے. ان کی گمراہی کا دور بھی ہے، کیونکہ انڈیا پاکستان میں جو بندہ بھی آنکھ کھولتا ہے تو 90% چانس یہی ہے کہ وہ کسی ایسے مکتبہ فکر میں پیدا ہوگا جس کے عقائد و نظریات کتاب و سنت کے خلاف ہوں گے. تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی زندگی میں بھی مختلف فیزز آئے. ایک وہ وقت تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور ان کی وہ تصوف کے اوپر بھی انفاس العارفین اکثر یہ اہل بدعت پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان کتابوں سے وہ رجوع کر چکے ہوئے ہیں. تو انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فقہ حنفی ہی دی اونلی سلوشن ہے فار انڈیا پاکستان. اس وقت تو متحدہ یہ سب کچھ تھا. اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی جو عرب و عجم میں ان کی سب سے مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، جو مولوی ڈرتے ہیں پڑھاتے ہوئے. اس کے نوٹس پڑھائے جاتے ہیں، ہمارے بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث مکاتب فکر کے لوگ صرف نوٹس پڑھاتے ہیں. وہ پوری کتاب ہمارے پاس اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے تقریباً 1500 صفحات پر. اور پھر وہی شاہ ولی اللہ اس حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں اپنی ان تمام باتوں سے توبہ کرتے ہیں جو انہوں نے کتاب و سنت کے خلاف لکھی. حتیٰ کہ پھر اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میرے خیال میں اس پوری امت میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ اماموں کی اندھی تقلید کرنا ہے. کہاں وہ اس کا درس دینے والے اور کہاں پھر وہ ان پہ ٹروتھ ریویلڈ ہوا. ظاہر ہے میری بھی زندگی میں کئی فیزز آئے، آپ کو پتہ ہے. تقریباً 31 سال تک بریلوی، پھر دیوبند کے ساتھ، پھر اہل حدیث کے ساتھ، اہل تشیع کے ساتھ. اسی طریقے سے ان کی زندگی میں بھی کئی فیزز آئے، اس لیے میں ان کا نام بڑی رسپیکٹ سے لیتا ہوں کہ انہوں نے ان تمام چیزوں سے رجوع کیا ہے. تو باقی ان کی جو پرانی کتابیں ہیں ہم ان کو بالکل آن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو آخری کتاب ہے، اب میری کو پرانی اٹھا کے کوئی ویڈیو دکھانے کی کوشش کرے، شکر الحمدللہ کوئی ریکارڈنگ اس وقت کی موجود نہیں ہے، ورنہ بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی. باقی جو تحریریں ہیں میں نے ان کا خود علمی محاسبہ کر دیا ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں. تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے یہ بڑی خدمت کی دین کی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اور دوسرا بڑا کارنامہ ان کا جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا فارسی زبان میں، یہ بہت بڑی ان کی اسلام کے لیے خدمت تھی جو ریولوشن آئی. آج تو پوری دنیا میں قرآن پاک کے ترجمے ہو چکے ہیں سینکڑوں زبانوں میں، لیکن اس وقت جب کہ قرآن کے ترجمہ کرنے کو لوگ گناہ سمجھتے تھے، اس وقت انہوں نے فارسی زبان میں ترجمہ، اور پھر ایسا ایکسپلوژن آیا کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے ترجمے کرنا شروع کر دیے. بریلویوں کا اپنا ترجمہ، دیوبند کا اپنا، اہل حدیث کا، اہل تشیع کا. ماشاءاللہ ترجموں کے اعتبار سے میں علا وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ تمام جتنے بھی قرآن پاک کے ترجمے ہوئے ہیں، انسانی حیثیت سے کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن اوورآل اپنی خدمت کے اعتبار سے مجھے کوئی خاص اختلاف کسی بھی ایک خاص ترجمے کے ساتھ نہیں ہے. چاہے وہ بریلویوں کا مذہب بریلوی صاحب کا ترجمہ ہو، یا دیوبندیوں کا اشرف علی تھانوی صاحب کا، یا اہل حدیث کا جونا گڑھی صاحب کا، یا اہل تشیع کا سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ ہو، اس کے علاوہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ ہو.
بہرحال اوورآل سب نے اسلام کے لیے بڑی کنٹریبیوشن کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے, ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. بھائیو, سورۃ الانعام جو ہے یہ بڑی اہم ترین سورت ہے, اور اسی لیے میں نے اس کے اوپر کئی لیکچرز دیے. لہٰذا توحید کے حوالے سے سورۃ الانعام ضربۂ سنام ہے قرآن پاک کا. اس کے بعد اگر کوئی سورت ہے توحید کے ٹاپک کے اوپر تو وہ یہ سورہ یونس ہے. لہٰذا اس پہ بھی ہم اپنی پوری تسلی کرنے کی کوشش کریں گے, ہر حوالے سے اس کو ڈسکس کریں گے. یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ ابھی تک تقریباً آج کا لیکچر ملا کے 147 جو قرآنک لیکچر ہو چکے ہیں, اس کے علاوہ بھی تقریباً 32 کے قریب دوسرے لیکچرز بھی ہوئے ہیں جن میں میرے 100 اختلافی مسائل مکمل ہو چکے ہیں. لہٰذا اب میری کوشش ہوگی کہ یہ 147 لیکچرز میں صرف 10 پارے مکمل ہوئے, تو اب کوشش کریں کہ اگلے 150 یا 200 لیکچرز کے اندر قرآن پاک مکمل ہو جائے, کیونکہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک آیت پہ بسا اوقات میں نے 5-6 گھنٹے بھی گفتگو کی ہے. لیکن اب کوشش کروں گا کہ اس سے ملتی جلتی کوئی آیت آئے تو صرف ریفرنس کوٹ کر دوں کہ اس کو فلاں مسئلہ نمبر میں ایڈریس کر دیا گیا ہے, تاکہ یہ ہماری اب سپیڈ جو ہے اس حوالے سے بڑھ جائے اور یہ قرآن پاک کی تفسیر مکمل ہو. باقی تفسیر تو بڑے لوگوں نے کی ہیں, لکھنے کی حد تک بھی, ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی, لیکن میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کوشش کی ہے یونیک پہلی دفعہ اس حوالے سے کہ صرف صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں جو ہے نہ صرف قرآن کی تفسیر کی جائے, بلکہ دور حاضر کے جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں, جہاں پر بھی کسی نے کسی آیت سے دلیل پکڑی, چاہے مسئلہ حیات النبی ہو, مسئلہ حاضر و ناظر ہو, مسئلہ علم الغیب ہو, اس کے علاوہ بھی جتنے مسائل ہیں تقریباً 100 کے قریب ریکارڈ ہو چکے ہیں, بلکہ ایگزیکٹ 100, وہ میں نے ساتھ ساتھ ایڈریس کیے. انشاءاللہ اب ہم اس کو سپیڈ کے ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہماری جلدی سے جلدی مکمل ہو. اس کے بعد انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ایک دفعہ بالکل مختصر تفسیر بھی قرآن پاک کی ریکارڈ کی جائے, لیکن یہ ڈیٹیل والی تفسیر تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اس حوالے سے. تو اللہ کا نام لے کر سورہ یونس کا آغاز کرتے ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, یہ حروف مقطعات ہیں, ان کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. یعنی قرآن پاک ایک حکمت والی کتاب ہے, اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی, یہ اس کی آیات ہیں جو اب آگے آنے لگی ہیں, تاکہ انسان خبردار ہو جائے اس حوالے سے کہ کسی عام بندے کا, کسی انسان کا کلام نہیں ہے, بلکہ ایک اس پروردگار کا کلام ہے کہ جس کی بات حکمت سے خالی نہیں ہے. اکان للناس عجبا, کیا لوگ اس بات پر متعجب ہوئے, ان اوحینا الی رجل منہم, کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو چنا کہ جس کی طرف ہم نے وحی کی. ان انذر الناس, کہ لوگوں کو ڈر سنا دو, یعنی آخرت کی دن کی جواب دہی کا ڈر, اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ, کہ تمہیں مر کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. وبشر الذین آمنوا, اور خوشخبری سنا دو اہل ایمان کو, جو ایمان لے آئیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے, اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے قیامت کے دن کا عذاب ہے, ان کا ڈر سنا دو, اور ایمان والوں کو خوشخبری. ان لہم قدم صدق عند ربہم, کہ بے شک اہل ایمان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بلند مرتبے ہیں. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین, تو ان تمام چیزوں کے جواب میں کافر یہ کہنا شروع ہو گئے کہ بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ انہوں نے یہ بات کی. اب اللہ تبارک و تعالی انہی باتوں کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروا رہا ہے. اب یہ وہ التذکیر بآلاء اللہ. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, بے شک تمہارا پروردگار, تمہارا رب
تو وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں. اب یہ 6 دن کتنے بڑے تھے؟ عین ممکن ہے کہ ایک دن جو ہے وہ 1 بلین ایئرز کے برابر ہو. یہ ہمارے والے 24 گھنٹے والے دن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دن رات نہیں تھے جب یہ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کی. تو وقت تو بعد میں کریٹ کیا گیا. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کرتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ہماری رگ جاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگ جاں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. اور سورۃ المجادلہ میں تو اس کا ایپیکس آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم 3 نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، تم جہاں کہیں بھی ہو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال اس حوالے سے جو اسماء و صفات کے گفتگو ہے، میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر وہ موجود ہے. یدبر الامر، اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے اپنے کاموں کی. اچھا، اللہ تعالیٰ کے 3 افعال ہیں، ان کو یاد کر لیجئے. پہلا اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے اسے کہتے ہیں ابداع، بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا. یہ بدعت کا لفظ بھی کیوں ہماری شریعت کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے کہ ایسا دین میں کام جاری کیا جائے جو پہلے سے موجود نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو عدم محض سے وجود بخشنے والا ہے. یہ اس کی شستہ اردو میں عدم محض سے وجود بخشنا، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو. کوئی چیز نہیں تھی، کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، ایون مٹیریل بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پیدا فرما دی. اسے کہتے ہیں ابداع. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے خلق، تخلیق کرنا. تخلیق کا جہاں تک فعل ہے وہ انسان بھی کرتے ہیں. مثلا ایک بڑھئی جو ہے وہ لکڑی کو کاٹ کے میز اور کرسی بنا دیتا ہے، لیکن وہ لکڑی کا مٹیریل جو ہے وہ تو کریشن ایکس نہیلو ہے، عدم محض سے وجود میں لایا گیا. اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے تخلیق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی تخلیق فرمائی، مٹی کے ذریعے، پانی کے ذریعے انسان کی تخلیق فرمائی. پہلے مٹیریل بنایا، پھر اس مٹیریل سے تخلیق کی. یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا فعل ہے جسے خلق کہتے ہیں، تخلیق کرنا. ایک ہو گیا ابداع، کریشن ایکس نہیلو، اور ایک ہو گیا خلق، کریشن. اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے جس کا یہاں پر ذکر آیا، یدبر الامر. یہ ساری چیزیں بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیں، بلکہ ہر چیز کے کام کا انتظام اللہ تعالیٰ تدبیر خود فرماتا ہے. ہر امر کی تدبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے، اب ایک موٹر سائیکل کو چلانے کے لیے بھی آپ کو پیٹرول کی ضرورت ہے، اور یہ سورج کتنے ارب سال سے، تقریباً 15 بلین ایئرز، 15 ارب سال سے بغیر کسی وقفے کے چل رہا ہے. اور یہ کوئی چھوٹا سا نہیں ہے، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا یہ سورج ہے، جس میں ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہوتی ہے. اتنی زیادہ کمبسچن کی انرجی کریٹ کرنا، پھر اس کو چلانا. اور بھائیو یہ تو ایک سورج ہے، اس طرح کے 300 ارب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے میں ڈسکور ہو چکے ہیں، اور یہ صرف ایک گلیکسی ہے. ان 300 ارب سورجوں والی ایک گلیکسی ہے یہ. اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں. یہ ناسا کی میں آپ کو رپورٹ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کی بتا رہا ہوں. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں سمندر کے کنارے پر ریت کے ذرے اتنے نہیں ہیں جتنے کائنات کے اندر ستارے دریافت ہو چکے ہیں. تو ان تمام کی تمام چیزوں کو پرفیکٹلی ہارمونی کے ساتھ چلاتے رہنا، یہ تدبیر ان کی کرتے رہنا، یہ ظاہر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے نا، قریب ہے کہ آسمان زمین پر گر پڑے. یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو تھام رکھا ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی ایک چیز کو بھی نہیں سنبھال سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ٹائنیس ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہوا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں جب گنواتا ہے سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اب وہاں اکثر لوگوں نے وہاں دوزخ کی آیات آتی ہیں نا، تو تب بھی ترجمہ عام مولویوں نے تقریباً سب نے یہ کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لیکن ظاہر ہے کوئی پڑھا لکھا بندہ اس کا ترجمہ صحیح کر سکتا تھا، وہ صرف مولانا مودودی ہیں جنہوں نے ترجمہ صحیح کیا ہے. تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، چاہے کوئی پازیٹیو نشانی ہو ہمارے ریفرنس سے، جنت ہو یا جنت کی نعمتیں، یا دوزخ ہو، یہ سب کی سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لہذا نعمت کا لفظ ظاہر ہے دوزخ کے لیے تو نہیں بولا جا سکتا. تو کیونکہ اعلیٰ کا مطلب ہے نعمت کے لیے، عربی کا خود لفظ ہے نعمت. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تھی. تو یہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، تو یہ بھی لفظ ابھی ای اعلیٰ ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، چاہے دوزخ ہو، چاہے جنت ہو، یا یہ کائنات کی پوری کریشن ہو، یہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لہٰذا یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے. اکثر یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، مجھے ای میلز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ دوزخ کی آیات آتی ہیں سورہ رحمان میں، اور اس کے بعد آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، یہ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے. مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ، کوئی نہیں ہے شفاعت کرنے والا اس کے حضور مگر اس کے اذن کے ساتھ. اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کر سکتا ہے. بھائی سفارش کیوں ہوتی ہے دنیا کے اندر؟ اگر آپ سفارش کو دیکھیں، شفاعت کو دیکھیں، تو یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی پولیس والے کسی شخص کو، شریف آدمی کو پکڑ کر لے جائیں، تو وہ محلے کا جو بڑا معزز شخص ہے وہ جا کر وہاں سفارش کرتا ہے کہ نہیں جی یہ بڑا شریف آدمی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یا اگر اس کا اس معاملے میں قصور ہے، ویسے تو یہ بڑا شریف آدمی تھا، یہاں پہ اس سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، آپ ذرا مہربانی فرمائیں، آپ کو اس کی حقیقت نہیں پتا، میں اس کو بہتر جانتا ہوں. اب یہ بات اللہ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ جی یہ تو بڑا نیک بندہ ہے، میں انشاءاللہ انہوں جانتا ہوں تو میں جناب سفارش کرنا؟ کوئی نہیں. یہ وہ بات اللہ ہمارا کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہاں تو اللہ تعالیٰ کتنے الفاظ، کس کی جرت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ. تو وہ شفاعت کرے گا تو وہ اللہ کو کون بتا سکتا ہے کہ یا اللہ جی یہ تو یہ ہے، یہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ ہمارے سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. تو شفاعت ہوگی الحمدللہ. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث ہیں، اجماع امت ہے، لیکن وہ بالاذن ہے. اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً پونے 2 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 88B کے نام سے پورا عقیدہ شفاعت کے اوپر، اور ایک اور لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 4 کے نام سے. آج محل نہیں میں اسے ایڈریس کروں. الا من بعد اذنہ، ہاں مگر اس کے اذن کے بعد کوئی شفاعت کرے تو وہ قبول ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، تمہارا یہ اللہ، تمہارا پالنے والا. فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، غور و تفکر نہیں کرتے. الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. جمیعاً، تم سب کے سب کو. وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ ڈیفینیٹ ہے، یہ ہو کر رہنا ہے. اور کیسا ہونا ہے؟ انہ یبدأ الخلق، وہی تو ہے جس نے ابتدا میں تخلیق کی، تمہیں پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا. ثم یعیدہ، اور پھر وہی دہرا دے گا. ان دنیا میں بھی کوئی کام پہلی دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ کرتے ہوئے تو انسان کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں اگر یہ شک ہے کہ دوبارہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا، تو تم تو کچھ بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی تمہیں کریشن ایکس نہیلو کی، ابدا، یہ وہی لفظ آ گیا. انہ یبدأ الخلق، کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے مخلوقات کو پیدا کیا. ثم یعیدہ، پھر وہ اسے لوٹا بھی دے گا، دوبارہ پیدا کر لے گا. کس لیے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے دے ایمان والوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے. دودھ پینے والے صرف مجنو نہیں، ایمان لانے والے مجنو نہیں. وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کیے، اللہ کو بھی مانا اور اللہ کی بھی مانی، رسول اللہ کو بھی مانا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مانی. صرف کو نہیں مانا، کی بھی مانی.
بالقسط، انصاف کے ساتھ. والذین کفروا، اور یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ، جن لوگوں نے ناشکری کی، کفر اختیار کیا. یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کافروں سے فوراً جارج بش یا بل کلنٹن ذہن میں نہ آ جایا کرے. قرآن کی اصطلاح میں جو بھی دعوت حق سے اناد کرتا ہے وہ کافر ہے. وہ عملی کافر بھی ہو سکتا ہے، اعتقادی بھی ہو سکتا ہے. مسلمان، کتنے مسلمان، میجارٹی مسلمانوں کی عملاً تو مسلمان ہے، اعتقاداً تو مسلمان ہے، لیکن عملاً کافر ہے. جو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کی. عمل سے تو اس نے کفر کر دیا، عقیدے میں بھلے مسلمان ہے لیکن عمل تو اس کا کافروں والا ہے. اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق ہی نماز ہے. اب اس کا اگلا مطلب انسان خود نکال سکتا ہے. تو عملاً تو اکثریت مسلمانوں کی بھی کافر ہے، ناشکری ہے. ہاں عقیدے میں مسلمان ہیں، ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں. کسی کلمہ گو اہل قبلہ کو خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، ہم اس کے اوپر تکفیر والا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن عملاً تو اسے خود دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں عملاً کافر تو نہیں ہو چکا. تو جو بھی ناشکری کرے گا، لہم شراب من حمیم، اس کے لیے ہے پھر پانی کھولتا ہوا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، اس ناشکری کے سبب جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. یہاں پر مجھے وہ آیت سورۃ المومنون جب کنکلوڈ ہوتی ہے، یہی مکی جو یہ گروپ ہے پورا 14 سورتوں کا، تو سورۃ المومنون کی آخری آیات ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کر دیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا. اللہ تعالیٰ نے ہر کریشن کو پرپز فل بنایا ہے، با مقصد. ایک نہ ایک دن جواب دہی ہونی ہے. اللہ اکبر. اب ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں، التذکیر بآلاء اللہ، اس کا اب ذکر شروع ہونے لگا ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو بنایا روشن، خوب روشن، خود سے روشن. والقمر نورا، اور چاند کو بنایا چمکدار، نور والا. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے. سورج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضیاء کا لفظ استعمال کیا جو خود سے روشن ہے، اور چاند کے لیے چمکدار. اس کی روشنی اپنی نہیں ہوتی بلکہ سورج سے ریفلیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے. سورج کے اندر تو خود کمبسچن کا عمل ہے، تقریباً 1 سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی نکل رہی ہے. اسی کی ریفلیکشن کی وجہ سے چاند بھی روشن نظر آتا ہے، اور چاند پہ چلے جائیں تو زمین بھی چاند کی طرح روشن نظر آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہے خود سے روشن، بہت روشنی والا. والقمر نورا، اور نور والا بنایا ہے چاند کو. چاند میں سے بھی وہ ریفلیکشن ہو کر اس کی روشنی آتی ہے، ٹھنڈی روشنی. وقدرہ منازل، اور ان کی جو منزلیں ہیں وہ مقرر کر دی ہیں. چاند کی منزلیں ہیں، آپ دیکھیں جب پہلی کا چاند نکلتا ہے بالکل باریک ہوتا ہے، آہستہ 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 وہ سیمی سرکولر ہو جاتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ تقریباً 7 یا 8 تاریخ ہے مہینے کی. پھر جب پورا گول ہو جاتا ہے تو 13 14 15 کو 3 دن تک ایام 20 ہوتے ہیں، وہ بالکل روشن مکمل طور پر ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ ایک کیلنڈر لٹکا دیا ہے. جو لوگ ذرا سا تفکر بھی کریں تو وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ مہینے کی چاند کی جا رہی ہے. اس کی جو روشنی ہے اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس وقت اس کا سائز اتنا ہے، تو یہ اب 14ویں کا چاند ہے تو اس سے ہاف ہو جائے گا تو ظاہر ہے 7 تاریخ ہوگی. اگر دوسری طرف ہاف ہو گیا تو آپ 14 اور 7 21 تاریخ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر جو ہے وہ مقرر فرما دیا. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم برسوں کی گنتی جان لو اور حساب جان لو. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. اب یہاں حق کا ترجمہ سچائی نہیں بلکہ حق کا ترجمہ ہے با مقصد، پرپز فل. عربی میں یہ دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں با مقصد ہیں. مقصد کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. سورۃ الکہف کے شروع میں نہیں آیا کہ جتنی زمین کے اوپر ہم نے رونق آباد کی ہے یہ سب کی سب اس لیے کی ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم جانچیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. پھر سورۃ الملک میں بھی آیا
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کا سسٹم پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں، اس مقصد کے لیے۔ اور عبادت میں کلی اطاعت ہے، یہ پارشل اطاعت نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھ رہا ہے، پگڑیاں سجائی ہوئی ہیں، تسبیحیں پکڑی ہوئی ہیں، داڑھی اتنی بڑی رکھی ہوئی ہے، لیکن اپنی سگی بہن کی جداد دبا لی ہوئی ہے، اپنے یتیم بھانجوں کے ساتھ یا بھتیجوں کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے، تو یہ کوئی نمازیں نہیں ہیں اس کی۔ پھر وہ کلی اسلام اس نے قبول ہی نہیں کیا، اس نے صرف نمازوں والے رب کو مانا ہے، ہاں جو شریعت کی باقی پابندیاں لگانے والا رب ہے اس کو رب ہی نہیں اس نے مانا، بس عقیدے میں ایک سمجھ لیں کہ ڈوگما ہے، وہ لے کے چل رہا ہے، اس کو ڈلوژن ہے بلکہ۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے علم رکھنے والوں کے لیے، جو واقعی اس کے اوپر تفکر کریں ان کے لیے ہدایت کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا تفکر کریں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد پھر رات، یہ مسلسل سلسلہ جاری ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو واقعی ہی ڈرنا چاہیں۔ یہ ہے ترجمہ اس کا۔ یہ متقی سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ داڑھی اور تسبیح اور کوئی پیر صاحب اور کوئی حضرت صاحب، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے مراد ایک دنیا دار انگریز بھی ہو سکتا ہے، جس کو یہ ڈر لگ جائے کہ میں اپنی مرضی سے بغیر کسی کے، اپنی مرضی کے بغیر کسی کے بنانے سے بنایا گیا ہوں، تو اسے ڈر لگ جائے گا کہ مجھے کس نے بنایا، کس نے اس دنیا میں بھیجا، تو وہ ہوگا متقی، تو وہ پھر ہدایت کے لیے سفر شروع کرے گا۔ آپ دیکھ لیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتش پرست تھے، پھر تحقیق کی، اب وہ یہودی ہو گئے، پھر تحقیق کی عیسائی ہو گئے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور مسلمان ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہاں سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کہ دین اگر ثریا ستارے کی چوٹی پر بھی ہوتا تو اہل فارس وہاں سے بھی جا کے حاصل کر لیتے۔ یہ حضرت سلمان فارسی کو حضور نے اپریشیٹ کیا تھا کہ اہل فارس اتنے انٹلیکچوئل ہیں، اتنی دور سے چل کر، اور وہ دیکھیں پھر دنیا نے دیکھا۔ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح مسلم جمع کی، وہ بھی ایران کے تھے، اور شہریہ ابھی بھی شہر ہے ایران کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن فرمائی کہ یہاں کے لوگ بڑے انٹلیکچوئل ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بعض لوگ اہل ایران میں شمار کرتے ہیں، لیکن وہ افغانستان کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے نہیں تھے، وہ فارسی نسل نہیں ہے بلکہ وہ افغان تھے۔ اسی طریقے سے امام ترمذی بھی افغانستان کے تھے، امام ابو داؤد بھی افغانستان کے تھے، امام بخاری رشیا کے تھے، بخارا آج بھی شہر وہاں موجود ہے۔ کہاں کہاں سے لوگ اٹھے، اور حیران کن بات ہے ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں ہے، سب نان عربک ہے، اور دین کی کیسی خدمت کی۔ آج سعودی عرب کا چینل بھی لگا ہوتا ہے، حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں، رواہ البخاری رواہ المسلم کہہ رہے ہوتے ہیں، تو میں فوراً سوچ رہا ہوتا ہوں واہ کہ یہ سعودی عرب کا چینل ہے، عرب کے لوگ نام لے رہے ہیں رواہ البخاری، بخاری اٹھے رشیا سے، مسلم اٹھے ایران سے، ان کے پاس اپنا کوئی آدمی بھی نہیں جس کا نام پیش کر سکے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریڈکشن پہلے کی تھی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو یوم النہر کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 66A جو محرم الحرام سے ریلیٹڈ 3.25 گھنٹے کی میری گفتگو تھی اس کے شروع میں بتایا ہے۔ اس خطبے کے اینڈ پہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسے بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اس شخص کی نسبت جو بات پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اور یہ محدثین جب یہ حدیث نقل کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعی کہ بعض کا جن تک باتیں پہنچائی جاتی ہیں وہ زیادہ اس کو محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو پہنچانے والے ہوتے ہیں۔
تو صحابہ اکرام علیہم رضوان یا چند تابعین تبع تابعین کے بعد آپ جتنی بھی اسلام کی خدمت آپ کو نظر آئے گی وہ سب کی سب نان عربک لوگوں سے نظر آئے گی، ایون تابعین میں بھی اور تبع تابعین میں بھی۔ تو اس میں جو ہے وہ نشانیاں ہیں جو واقعی ہی ڈرنا چاہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے آج ایتھیسٹ بھی اسلام کی طرف آ رہے ہیں، کرسچنز بھی، اور یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے، 4 لیکچرز ہیں میرے اس حوالے سے۔ ہو از اللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ میرا لیکچر ہے 1.25 گھنٹے کا، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، مسئلہ نمبر 60، اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 64، مسئلہ نمبر 59 اور مسئلہ نمبر 83 بھی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جنہیں یہ امید نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملاقات کریں گے۔ اب اس لفظ کے اوپر ایمفسائز کرنا ہے کیونکہ یہ وہ جملہ ہے جو اس صورت میں بار بار ریپیٹ ہوگا کہ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ یہ کرتے ہیں، جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں ان کے یہ نظریات ہیں، جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بار بار یہ جملہ ریپیٹ ہوگا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے امید رکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم سے ملاقات ہوگی، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر ہی اطمینان کر بیٹھے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہو چکے ہیں۔ زمین و آسمان میں اللہ کی کتنی آیات نشانیاں موجود ہیں، بڑی حیران کن بات ہے کہ کوئی شخص زندگی میں ایک دفعہ بھی ان تمام چیزوں کے پر تفکر نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اکثر ہمارے یہ تبلیغی جماعت کے بھائی کے جو ہیں لوگ وہ یہ بات کر دیتے ہیں، اور میں نے ان کا کنڈیم بھی کیا ہے کہ یہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی بغیر کلمے کے مر گیا تو ہم سے پوچھ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہماری ضرور ذمہ داری ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، باقی ہر شخص تک تو پیغام کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا انسان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود رسپانسبلٹی لی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم موت ہی نہیں دیتے ہیں جب تک کہ ایک دفعہ حق کو واضح کر کے لوگوں کو دکھا نہ دے۔ تو ہر شخص کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ جو غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، نبیوں کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی اجمالی ایمان ان کے لیے کافی ہے۔ آج بھی اگر افریقہ کے جنگلوں میں جائیں تو اہل توحید موجود ہیں جن کو پیغمبروں کا تعارف نہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ سپریم بینگ ایک ہے جس نے ہمیں بنایا، ان کے لیے بس اتنی توحید کافی ہے۔ وہ اہل فطرت ہے، وہاں تک پیغام نہیں پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی زندگی میں موقع دیتا ہے۔ بعض اوقات کو کہتے ہیں یہ 30 سال کی عمر میں مر گیا، اس پہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 30 سال میں ہی ایسے ایکسپیرینسز کروائے ہیں کہ جو 60 سال کی زندگی میں کسی دوسرے کو کروائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود ججمنٹ کرے گا، کسی کو 30 سال کی زندگی دی، کسی کو 40 کی، کسی کو 100 سال کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی ہے کہ میں نے موت سے پہلے پہلے حق واضح کر دینا ہے، ورنہ تو معاذ اللہ تعالیٰ ناانصاف ٹھہرے گا۔ اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندگی میں ایک دفعہ حق ضرور دکھا دے، اب اس کی مرضی ہے اسے قبول کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، دفاع ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے جو ہم سے ملنے کے خواہش مند نہیں ہے اور دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو چکے ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے آپ کو فرق ڈالیں گے۔ اولئک مأواہم النار، یہ ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ ہے آگ، بما کانوا یکسبون، ان برے اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ کسب کا لفظ عموماً قرآن پاک میں نٹوریس جو کام ہے ان کے لیے آتا ہے، برے اعمال کے لیے۔ یہ پنجابی میں ویسے ہم کسب استعمال کرتے ہیں، جو برے کاموں کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو برے اعمال کا بدلہ ان کو مل کر رہنا ہے۔ اور سائملٹینیس کنٹراسٹ ساتھ ہی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے انہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا ان لوگوں کو، ہدایت کا وہ سفر طے کروا دے گا ان لوگوں کو، بایمانہم، ان کے ایمان کے سبب۔ وہ سفر کی منزل کیا ہوگی؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، رواں ہوں گی نہریں وہاں پر، ان جنتوں کے باغوں میں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں تک۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اور وہاں پر جنت کی نعمتیں دیکھ کر ہر طرف سے ہر جنتی کی ایک ہی صدا ہوگی، سبحانک اللہم، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں لوگ ایک دوسرے کو دعا جو دیں گے وہ سلام کے ذریعے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ
ہر طرف سے ندا آئے گی. جو بھی انٹر ہوگا سبحانک اللہم، جو ہم نماز کا آغاز بھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. تو جنت کی نعمتیں بھی دیکھ کر انسان بے اختیار پکار اٹھے گا سبحانک اللہم، پاک ہے میرا اللہ ہمارا رب ہر عیب سے. اور ایک دوسرے کو جنتی کیا السلام علیکم السلام علیکم، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی. تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور پھر الٹیمیٹلی ہر گفتگو کا اینڈ یہی ہوگا الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور یہ پورا ڈراپ سین جو ہے قیامت کے دن کا، جنتیوں کے جنت میں جانے کا اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کا، سورہ الزمر کے آخری 2 رکوع میں آیا. جسے شوق ہو وہ پڑھے جا کر. وہاں پر بھی یہ آیت آئی کہ الٹیمیٹلی ہر طرف سے یہ ندا ہوگی الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ آخری جو پکار ہوگی اہل جنت کی وہ یہی ہوگی. یعنی جب بھی وہ اپنی ڈسکشن کریں گے، کتنی دیر گپے ماریں گے، جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے لگیں گے تو کہیں گے یار یہ سب اس اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جنت میں واقعی جب بھی انسان کہیں پر کوئی سرمنی اٹینڈ کرے گا، کسی سے ملاقات کرے گا، تو آخر میں یہی کہے گا یار اس رب کا کرم ہے، دیکھو ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے، اس نے یہاں تک پہنچا دیا الحمدللہ رب العالمین. یہاں ہم بیٹھ کے خود اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ واقعی اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. الحمدللہ رب العالمین جس نے یہاں تک پہنچایا. لیکن الحمدللہ رب العالمین وہی کہے گا جو دنیا میں بھی سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھتا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تبھی اس کی زبان پر جاری ہوگا. ویسے تو الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے سارے بڑے لیڈر اتنی زور و شور کے ساتھ ان کا تقیہ کلام ہے، نماز ایک بھی نہیں پڑھی ہوتی لیکن وہ انشاءاللہ الحمدللہ کہتے رہتے ہیں. اس طرح کے کہنے کوئی قبول نہیں ہے جب تک کنوکشن اندر موجود نہیں ہے. اس کو آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے تو وہ کہہ رہا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ، اور سٹیئرنگ اس کا رائٹ کی طرف جا رہا ہے، تو زبان پہ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جب تک پریکٹیکلی کچھ کرے گا نہیں. تو زبان کا کہنا تو کافی نہیں ہے جب تک پریکٹیکلی اس پر عمل نہ ہو. تو جنتیوں کا آخری کلام یہی ہوگا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اب بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ایک اور ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ ہمیشہ ہی امپورٹنٹ رہا ہے، آج کے دور کے اعتبار سے تو زیادہ امپورٹنٹ ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ. اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا لوگوں کو نقصان پہنچانے میں، شرر پہنچانے میں، جس طرح کہ وہ خیر کے لیے جلدی سے دعا کرتے ہیں. خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے. انسان کو جو تکلیف آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو نعمت ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے اعمال کے بدلے میں بھی بعض اوقات تکلیف آتی ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بھی تکلیف بھیجتا ہے. انبیاء پر جو ظاہر تکلیف آئیں ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں آئیں، بلکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، تھوڑے سے بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. پھر اللہ تعالیٰ نے صبر والوں کو چیک کرنا ہے، تو چیک کیے بغیر تو جنت نہیں ملنے والی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے لوگ بڑی خیر کے لیے اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح جلدی مچاتے ہیں کہ جلدی اللہ ہم پر کرم فرما دے، اگر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جلدی کرے کہ ان کے برے اعمال کے سبب انہیں عذاب دینا شروع کر دے دنیا میں، تو کیا ہو؟ اللہ اکبر. لقضی الیہم اجلہم، تو کب سے ان کی مدت پوری ہو چکی ہو، ان کی موت آ چکی ہو، ان کا عذاب کی قسط سٹارٹ ہو چکی ہو. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. لیکن ہم ان کی رسی ڈھیلی کیے رہتے ہیں ان لوگوں کی جو ہم سے ملنے کے امیدوار نہیں ہیں، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. یہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب نعمتیں دی ہوئی ہیں، نافرمانیوں کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسی ڈھیلی ہوئی ہوتی ہے. یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں جی فلاں دیکھیں جی اتنے نافرمان ہیں، ان کے ساتھ یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہیں. ظاہر ہے تکلیف آئے گی تو اللہ کی طرف رجوع کریں گے، جسے سورہ السجدہ میں آتا ہے کہ ہم قیامت کے بڑے دن سے پہلے دنیا کی زندگی میں انہیں تھوڑا تھوڑا عذاب ضرور دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں. تو انسان کی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے کہ انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے، پھر انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے. مطلب سعید انور کی اگر وہ 8 سال کی بیٹی نہ مری ہوتی تو شاید وہ اس طرف نہ آیا ہوتا، دنیا داری کی زندگی گزار جاتا. اس سے جو ان کے عقائد اور نظریات سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال ایک کوشش کی. وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، اب سعید اجمل ہے اس کا تعلق وہ بریلوی مکتبہ فکر کے دعوت اسلامی کے ساتھ ہے، جنید جمشید صاحب کا
دیوبند کی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے کچھ اہل حدیث کے ساتھ ہیں تو اہل تشیع کے ساتھ ہیں، اسی طرح سنگرز بھی ساروں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ساری سیاسی پارٹیوں نے اب وہ گانے والے بھی اسٹیجوں پہ چڑھا لیے ہمیں، تو ساری طرح لوگوں کی ہمدردیاں موجود ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو لوگ انسان کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آتا ہے، بعض اوقات کسی کی ماں مر گئی، کسی کا جوان بھائی مر گیا، تو فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، نمازیں شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے کہ اگر تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اسے مل جائیں، کہ وہ جس کو کہتے ہیں پنجابی بندے دا پتر بن جائے ہو، تو اور کیا چاہیے؟ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم پکڑنا چاہتے تو فوراً ہی سب کو پکڑ لیتے، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ فوراً ہم پر کرم ہو جائے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اللہ اکبر۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دعا کے لیے ہمیں پکارتا ہے، لیٹی ہوئی حالت میں، بیٹھا ہوا اور کھڑا ہوا، ہر وقت اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ تو میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کئی لوگ جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو تسبیح اٹھا کے تو وہ اذان ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن 1.5-2 ہفتے کے بعد جب معاملہ صاف ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ کبھی نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ یہ دنیا میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی لوگوں کو، اور انسان کو ان کی بعض کا خوشو خصو دیکھ کے اپنے اوپر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کتنے کمیٹڈ لوگ ہیں، یعنی اس طرح کا خوشو نصو تو ہمیں بھی نصیب نہیں ہے۔ وہ بیسیکلی وہی 1.5-2 ہفتے کے لیے وہ جو معاملہ ہوتا ہے، رمضان شریف میں بھی آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، بسا اوقات اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے، رمضان کے بعد نمازیں پکی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن عموماً زیادہ تر تو بیچارے اس طرح کے فصلی بٹیرے ہوتے ہیں، کوئی تکلیف آئی تو اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی انسان کو ہم کوئی ٹیکہ لگاتے ہیں نا، تکلیف دیتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں زرڑ کے ساتھ، تو پھر وہ بڑی لمبی دعائیں مانگتا ہے، کروٹ پہ لیٹے ہوئے بھی، بیٹھا ہوا بھی، کھڑا ہوا بھی۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعونا، تو وہ جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چل دیتا ہے ہمیں پیٹھ دے کر جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا، الی ضر مسہ، جب اسے تکلیف پہنچی تھی، یعنی وہ بھول ہی جاتا ہے کہ کسی کو اس نے پکارا تھا، تو اس پکار سننے والے نے ادعونی استجب لکم، میں میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دعا قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتائیے میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ الٹیمیٹ کامیابی جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس طریقے سے ہم حد سے گزرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ کسی کے برے اعمال اس کی نظروں میں سنوار دیے جائیں، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ یہ برے اعمال سنوار دیے جاتے ہیں، وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بڑا راضی ہے، میں نے دعا کی تھی، فوراً اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی، تو وہ پھر برے اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے اس کا یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، اور کہتا ہے میں معافی مانگ لوں گا، پھر مانگ لوں گا، عین ممکن ہے کہ اس کو نافرمانی کی حالت میں موت آ جائے، والعیاذ باللہ تعالی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار مرنا۔ اب اس کانٹیکسٹ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 82 کے نام سے، دعا اور اسم اعظم کے حوالے سے، کون کون سے اسم اعظم ہیں اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے، اس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر دعا کے حوالے سے بھی اس میں نے بحث کی ہے۔ بہرحال 3 آیات میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے یہاں پر 3 احادیث صحیح الاسناد کوٹ کر دوں اسی کانٹیکسٹ میں، انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں۔ پہلی حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 11150 ہے، اور یہ حدیث الادب المفرد امام بخاری کی کتاب جو ہے اس میں 710 نمبر حدیث ہے، یہ المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی صحت پر موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، 3 معاملات ضرور ہوتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ نمبر 1، یا تو اللہ تعالیٰ اس کی وہی دعا قبول کر لیتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ نمبر 2، یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، پھر اس کا اجر اس کو آخرت میں دے گا۔ ظاہر دعا خود بھی ایک عبادت ہے نا، جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، تو دعا بذات خود عبادت ہے۔
تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے. جو مانگا ہوتا ہے وہ نہیں دیتا، لیکن اس کے عمل ذخیرہ ہو جاتا ہے، قیامت والے دن اسے لوٹائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مثل، اس سے کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے. دعا کسی اور شے کے لیے مانگی لیکن کوئی اور تکلیف آنے والی تھی، وہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کی وہ تکلیف ٹال دیتا ہے. تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے کہ دعا تو ہر حال میں قبول ہوتی ہے تو ہم تو پھر اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنی مرضی کرو، اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول کرنے والا ہے. اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے کہ تم دعائیں کر کے اگر چاہتے ہو کہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر دو تو جتنا کرنا چاہو کرو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اچھا، دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3382 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی سخت حدیث ہے، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ جب اس پر آسائش کے دن ہو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو دعا میں نہ بھولے. جب اس کی نارمل لائف گزر رہی ہے نا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو دعا میں یاد رکھے. اور لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے بھائیو، جب سب معاملات سیدھے چل رہے ہو نا، نہ تو نمازوں میں خشوع خضوع رہتا ہے اور نہ دعاؤں میں، کیونکہ سب کچھ سیدھا چل رہا ہوتا ہے نا. جب کبھی بریک لگتی ہے نا، پھر فوراً انسان کو خیال آتا ہے کہ یہ چلانے والا کوئی اور ہے، اس کی طرف میں متوجہ ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ اس بات کو پھینکنے والی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامعہ ترمذی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3382، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ جب اس پہ آسائش کے دن ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد رکھے. اللہ اکبر. اور تیسری حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اس نے اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھے بغیر اللہ کے حضور دعا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا سائل تو نے جلدی کی. اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد اس نے درود شریف پڑھا اور پھر اللہ سے دعا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اور دوسرے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیار سے بیٹھ کر سمجھایا کہ دیکھو جب بھی اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد بیان کرو، اس کا ذکر کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو دعا قبول ہوگی. تو یہ دعا کا پروٹوکول ہے کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے. جو بھی آپ کو یاد ہے، سورہ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، سورۃ الفاتحہ پوری حمد ہے. اس کے علاوہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا اس کے علاوہ میں نے اس مسئلہ نمبر 82 میں اور بھی اسماء اعظم بتائے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ جامعہ ترمذی میں آئے ہیں. اسی طریقے سے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اعظم تعلیم فرمایا. ایک شخص ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے وہ الفاظ پکارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں لوٹاتا. اس قسم کے کتنے اس میں اعظم موجود ہیں احادیث میں نے سارے ایک جگہ کمپائل کیے ہیں. مسئلہ نمبر 82 کے نام سے وہ گفتگو موجود ہے اہل سنت پاک .com پر. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور بے شک ہم نے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں، من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلموا، جب کہ وہ زیادتیاں کرتے تھے. اب یہ مشرکین عرب کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کہ عذاب نہیں آ رہا تو یہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو منہ مانگا معجزہ دکھا دے تو اس کے بعد پھر مہلت نہیں رہے گی، پھر تو فوراً عذاب آ جائے گا اللہ کی طرف سے. تو تم سے پہلے بھی ہم نے کتنی امتیں ہلاک کی. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس بھی روشن دلائل لے کر وقت کے پیغمبر آئے تھے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ایسے ہے ہی نہیں تھے کہ وہ ایمان لے کر آتے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، بالکل اس طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور اے پھر اب مشرکین عرب دیکھو تمہارے آباء و اجداد گمراہی کی زندگی میں مر گئے، اب تمہیں ہم نے دنیا میں خلیفہ بنایا ہے ان کا. من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، اور اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. یعنی دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہی بات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی فضول پیدا کر دیا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں مر کے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کو بھی ہلاک کیا، اب تمہیں بھی دنیا میں بھیجا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم دنیا میں کیا اعمال کرتے ہو۔ اب اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تو نے ہماری مرضی سے ہمیں مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا۔ یہ تو اب ڈیفینیٹ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا گیا، اب ہم اس کے پابند ہیں، انہی سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے ہمیں پرفارم کرنا ہے۔ ہم مجبور ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں ہماری مرضی سے نہیں بنایا گیا، لیکن ہم اگر اللہ کو رسپانس کریں، سورۃ العنکبوت کی آخری آیات ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ اگر ہم اللہ کو رسپانس کریں تو آئندہ آنے والی تقدیر ہماری ہم خود لکھ سکتے ہیں، آنے والی تقدیر جنت میں۔ یہ دیکھیں نا، تقدیر ہی ہوگی نا، جو احادیث میں آتا ہے کہ انسان دل میں خواہش کرے گا کہ یہ ہو جائے، کو پرندہ اڑتا ہوا دیکھے گا اور دل میں خواہش ہوگی یہ بھونا ہوا میرے سامنے ٹیبل پہ آ جائے، اسی وقت آ جائے گا۔ یہ شان کس کی ہے؟ اللہ کی، کن فیکون، اور ارادہ کرتا ہے جس کام کا اس کو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ ایون کوئی جو ہے وہ خواہش کرے گا کہ یہ جو نہر بہ رہی ہے یہ میرے گھر سے گزرے، بس خواہش کا اظہار ہوگا، وہ ادھر سے گزرنا شروع ہو جائے گی۔ تو جو شخص دنیا میں اللہ کو رسپانس کرے گا اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایسی نعمتیں نوازے گا کہ وہاں پر پھر وہ اپنی تقدیر خود لکھ رہا ہوگا۔ اس حوالے سے اسی کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے انداز میں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ کوئی شرکیہ شعر نہیں ہے، انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ اگر تم، یہ اللہ کی طرف سے جواب شکوہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا سلوک کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرو، تو ظاہر ہے پورا قرآن ہی اس کے اوپر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ دنیا تو شاہی کوئی نہیں ہے، لوح و قلم پہ جو فیصلے ہونے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تیری مرضی کے مطابق کرے گا۔ کیا تیری مرضی؟ جنت میں جب آپ پہنچیں گے تو جو خواہش کریں گے وہ مل جائے گی آپ کو۔ صحیح مسلم میں آپ کتاب الجنہ پڑھ کے دیکھیں، آخری جلد کے اندر جا کر آتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور یہ امام مسلم کا کارنامہ ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں باقی ساری احادیث کی کتابیں جنت کے ٹاپک پہ الگ اور صحیح مسلم کا جنت والا چیپٹر الگ، اس میں ایک زبردست حدیث ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا، جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے۔ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ ہی رہو گے، موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے اور کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور چوتھی بات اس کا بھی کلائمیکس ہے کہ اب اللہ تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہی تو انسان کی خواہش ہے، اور یہی کہا گیا نا، ہر انسان کے لیے رضی اللہ عنہ کہا گیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، یہ موت کے وقت ہی بشارت مل جائے گی، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، آ میرے بندوں میں داخل ہو، میری جنت میں آ جا۔ یہ تو موت کے وقت ہی بشارتیں نزا کے عالم میں ہی انسان کو ملنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیشہ کی کامیابیاں انشاءاللہ مقدر ہونے والی ہیں اس حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اب تمہیں دنیا میں ان کی جگہ، تمہارے ماں باپ اور آباء و اجداد کی جگہ یہاں پر رکھا تاکہ دیکھیں کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، بَيِّنَاتٍ، بڑی روشن آیات دلائل کے ساتھ، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے، وہی جملہ ریپیٹ ہوا، کیا کہتے ہیں؟ اِعْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، کہ لے آؤ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب تو ہم آپ کی وہ کتاب مان لیں گے۔ یہ تو بھائی بڑی سٹرکٹ کتاب ہے، یہ تو سیدھا سیدھا فیصلہ سناتی ہے کہ مانو گے تو جنت میں، نہیں مانو گے تو آگ میں۔ حقیقت بات ہے، یہ جتنے بھی یہ جعلی قسم کے فلاسفر اور یہ مولوی ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو یہ امید دلا رہے ہیں نا کہ جو کچھ بھی کرو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے، حقیقت بات ہے انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ یہ آپ دیکھ لیں، آپ سورہ یونس ہی شروع ہوئی ہے، دھمکیاں آپ ذرا دیکھ لیں، پورے قرآن میں دھمکی ڈومیننٹ ہے۔ رحمت کی آیات شاید 10% بھی نہ ہو، عذاب کی آیات 90% ہے۔ وہ الگ بات ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن رحمت کے لیے جو پروٹوکول قرآن میں بتائے گئے ہیں، مسئلہ نمبر 18 میرا سن لیں سورۃ النساء کے حوالے سے، کہ جو لوگ نادانستگی میں گناہ کر بیٹھے فوراً پھر پلٹ آئیں اور آندہ اپنی اصلاح کر لیں، ان کے لیے توبہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ باغی ہے، بدماش ہے اور پکا عادی مجرم ہے اور بغاوت پہ اترا ہوا ہے، اس کو تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی توفیق نہیں ملتی ہے توبہ کرنے کی، وہ تو بے شک جا کر بقیع غرقد میں دفن ہو جائے، جہاں پر بھی جا کر دفن ہو جائے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ عبداللہ بن ابی بھی تو وہیں پر دفن ہے جہاں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں بقیع غرقد میں، لیکن آخرت مختلف ہے۔ دنیا میں کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں فلاں متبرک جگہ پہ مر جاؤں گا، یا میرے مرنے کے بعد میرے جو ہے وہ کفن کے اوپر زمزم کوئی پھینک دے، میں کہتا ہوں جی زمزم چھوڑ کے اس کو زمزم کے کنویں میں بھی ڈال دیں، آپ مرنے کے بعد اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اس طرح کرنے سے کسی کا کوئی معاملہ حل ہوتا ہے؟ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ تو کافر کہتے تھے قرآن بڑا سٹرکٹ ہے، نبی قرآن کو بدلو، تھوڑا نرم کرو۔ یہ بھی کہتے ہیں نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں کرو، یہ بہت سخت قرآن ہے، اس کو بدل دو، غیر ھذا او بدلہ، یا قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لے ہو یا اسے کچھ تھوڑا سا تبدیل کرو۔ یہ بالکل ان کمپرومائزنگ کتاب ہے، کوئی کمپرومائز ہی نہیں کرتی، مانو نہیں مانو گے تو دوزخ میں پھینکے جاؤ گے۔ مجھے بتائیں آپ 10 سوا 10 پارے سن چکے ہیں، یہی آیات نہیں آتی قرآن میں؟ مجھے دکھائیں کہاں کوئی ایک آیت آئی ہے کہ جو مرضی کرو اور بغاوت کرتے رہو ہم تمہیں بخش دیں گے، یہ کہیں بھی نہیں آئی قرآن میں۔ جہاں بھی آیا کہا کہ اب تک جو کچھ ہوا تھا فوراً پلٹ آؤ اور آندہ اپنی اصلاح کی کوشش کرو تو تب معافی قبول کریں گے۔ یہ تو وہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہ پتہ نہیں کس نے اس چیز کو غلط طریقے سے انٹرپریٹیشن کرنی شروع کر دی، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج رکھنے کی بھی توفیق دے۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن کو بدل دو یا کوئی اور کتاب لے آؤ۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو، اللہ اکبر، کہ مجھے یہ شایع نہیں ہے، میرے یہ اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کے ذریعے اسے بدل دوں، اپنی مرضی کے مطابق میں اس کتاب کو بدل ہی نہیں سکتا، میرا یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو اے نبی فرماؤ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں میں اس کتاب کو بدل سکوں، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی جاتی ہے۔ ہاں یہ بعد کے لوگوں کے دعوے ہیں کہ جناب یہ جی اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کو نہ نمازوں کی ضرورت ہے نہ ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے نبی آپ فرما دیجئے میں خود پابند ہوں اس وحی کا، اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، یہ قرآن پاک کی سخت ترین آیت آ رہی ہے، یہ 3 دفعہ قرآن میں آئی ہے، سورہ یونس میں، سورہ الزمر کے اندر آئی ہے، سورۃ الانعام کے اندر آئی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو خود اس بات کا خوف ہے کہ بالفرض اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا، تم کس بات کی مولی ہو؟ اب مجھے بتائیں یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں جی ہم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اپنے سارے مرید ہی جنت میں نہ لے جائیں، تو ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو خود پتا ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ عشرہ مبشرہ تو 10 ہی ہیں نا، جن کو 10 کو بشارت ملی دنیا کے اندر جنت کی، سارے صحابہ کو بھی بائی نیم بشارت کوئی نہیں ملی ہوئی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ 1 لاکھ کے قریب تو صحابہ ہیں، صحابہ بھی سارے بغیر حساب و کتاب کے نہیں جائیں گے، 70,000 لوگ جائیں گے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ تو ایک صحابی وہاں پر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ دعا کیجئے میں ان 70,000 لوگوں میں شامل ہوں، تو اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ شامل ہیں۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تو ان میں شامل ہے۔ پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، ان کا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں، آپ نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا، یعنی وہ صحابی بھی ان 70,000 میں شامل نہیں، میں اور آپ کی شمار میں۔ عشرہ مبشرہ وہی 10 ہیں، وہ 10 ہی ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی فرما دیجئے مجھے خود اس بات کا خوف ہے کہ اگر بالفرض میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا۔
قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، اے نبی فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں کبھی اس قرآن کو تم پر تلاوت نہ کرتا، یہ تو اللہ کی مرضی سے نازل ہوا ہے. ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم، اور نہ میں اس کتاب سے تمہیں آگاہ کرتا بھی اس کے ساتھ. فقد لبثتم فیکم عمرا، تو دیکھو میں نے عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے. من قبل ہی، اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے بھی. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی 40 سال میری پوری ڈائنامک لائف گزری ہے. میں ایک کامیاب تاجر تھا اعلان نبوت سے پہلے. بخاری اور مسلم اٹھا کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھرپور زندگی گزار رہے تھے. کوئی آپ کی زندگی میں ایسے معاملات نہیں تھے. جب نبوت کا جو آپ کی زندگی کا 40واں سال آیا قمری اعتبار سے، شمسی ہمارے اعتبار سے شاید وہ 38واں سال ہوگا، تو اچانک آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. آپ غار میں، کوئی خواب میں پہلے دن سے تو عبادت نہیں کر رہے تھے، بس اسی وقت آپ غار میں جا کے بیٹھے، دل متوجہ ہوا اس طرف. پھر آہستہ آہستہ، اگر پہلے سے ہوتے تو لوگ کہتے یار اتنے سالوں سے غار ہرا میں بیٹھ رہا تھا، کوئی شاعری لکھ کے لے ہی آیا، ظاہر اتنی محنت کی ہے. اچانک ہی پھر وہاں سے جب یہ آ کے آیات پڑھنی شروع کی تو عرب کے لوگ تو فصاحت و بلاغت میں اپنے آپ کو امام سمجھتے تھے. وہ حیران ہو گئے کہ یار یہ کیسا کلام لے کے آیا ہے. شعراء نے اپنے کلام پھاڑنے شروع کر دیے. تو ان کا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور یہ تو ہمارے سامنے ہے. تو یہ وہی بات ہے، اے نبی ان سے فرماؤ میں نے زندگی کا اتنا اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے کہ تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ میں نے کبھی کسی شاعر کی شاگردی اختیار نہیں کی، کسی فلاسفر کی شاگردی اختیار نہیں کی ہے. اس کے باوجود اتنا بڑا زبردست کلام جس میں پرانی خبریں بھی ہیں اور آئندہ آنے والی خبریں بھی ہیں، اور بڑے انٹلیکچوئل وے میں گفتگو ہوئی ہے، اور پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. سورۃ العنکبوت کے اندر آتا ہے نبی آپ نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے اس کتاب کے نزول سے پہلے، نہ آپ کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو کافروں کو یہ شک میں ڈال دیتی کہ آپ نے خود کتاب گھڑ لی ہے. تو آپ امی تھے، آپ کی یہ خوبی تھی. ہمارا امی ہونا ہمارا عیب ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا آپ کی خوبی ہے. ہمارے لیے شاعر ہونا، ڈاکٹر اقبال کے لیے شاعر ہونا خوبی ہے، لیکن نبی کے لیے شاعر ہونا نٹوریس چیز ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ یہ ان کے شایان شان ہے. یہ تو روشن کتاب قرآن کی جو ہے وہ آیات ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 40 سالہ زندگی کو نمونے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اتنی عمر میں نے گزاری، آج تک مجھ سے کبھی جھوٹی بات سنی؟ تم مجھے صادق اور امین کہتے ہو، تو اب میں نے یہ کیوں جھوٹ 40ویں سال میں پہنچ کے یہ بات کرنی ہے کہ میری طرف کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اب وہی بات آئی، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اگر بالفرض میں نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، تو میرے سے بڑا تو گناہگار ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو، میں تو گناہگار نہیں ہوں، میں تو واقعی پیغمبر ہوں. او کذب بآیاتی، تو اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا؟ یہ دو ہی پاسبلٹیز ہیں کہ اللہ پہ جھوٹ کوئی باندھ دے، یا اگر کوئی اللہ کا پیغمبر ہے اس کو جو جھٹلائے گا اور کہے گا یہ جھوٹ ہے تو وہ فارغ ہو جائے گا. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک اللہ تعالی فلاح نہیں دیتا، کامیاب نہیں کرتا مجرموں کو. بہرحال اس حوالے سے میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے. عصمت انبیاء کا جو عقیدہ ہے اس پہ جو شبہات ہیں، مسئلہ نمبر 88 اور مسئلہ نمبر 88B کے نام سے، A اور B کے نام سے عصمت انبیاء سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ، وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. اس میں بھی میں نے یہ آیت ڈسکس کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے حوالے سے کہ آپ معصوم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دیں، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.